عمران خان کی بڑی چال سب ہو گئے ہیں لاجواب۔ عمران خان نے بڑا منصوبہ جو ہے ایک ناکام بنا دیا ہے اور کپتان نے بڑی چال چلی اور لاجواب کر دیا سب کو اور بلے کا نشان بچا لیا ہے۔ ایک دوسری تھیوری جو آپ سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جناب، کہ میاں صاحب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی سیاسی خبریں آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی بڑا سرپرائز دے دیا ہے، اور جس طرح صورتحال جو ہے نئے چیئرمین کے نام کو لے کر خراب ہوئی تھی، وہ تمام تر صورتحال کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سنبھال لیا ہے اور ایک بڑا اہم پلان بنا لیا ہے جسے پلان بی بھی کہا جاتا ہے، اور کپتان کی کامیاب حکمت عملی نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے جو ہے وہ محروم ہونے سے بچا لیا ہے۔ بلے کا نشان ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی مکمل حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بنا لی ہے۔ شیر افضل مروت اور دیگر جو لوگوں کی آپس کے اندر لفظی گولہ باری ہے اس کو بھی ختم کروانے کا اعلان جو ہے آج کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بڑی چال سب ہو گئے ہیں لاجواب۔ عمران خان نے بڑا منصوبہ جو ہے ایک ناکام بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کیا سٹوری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ نون لیگ کی لفظی گولہ باری پیپلز پارٹی کے ساتھ جاری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہے عمران خان ایک عبوری طور پر جو ہے چیئرمین تحریک انصاف لایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے عمران خان ہی چیئرمین تحریک انصاف عدالتوں میں کامیابی کے بعد جو ہے وہ ہوں گے۔ اور نئے جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کا نام سامنے آ چکا ہے، بیرسٹر جو ہیں گوہر خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے۔ ان تمام تر سٹوریز کے اوپر جو ہے ابھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے۔ بہت بڑا فیصلہ تھا عدالت کے اندر کہ بڑی چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی سائفر کیس کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑی خبریں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی، جس کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کپتان نے اہم میٹنگ اپنے وکلا کے ساتھ کی، جس کے اندر جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، شیر افضل مروت صاحب تھے، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، امین نیازی صاحب تھے۔ وہاں پر مکمل تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، ذرائع کے مطابق تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ ایک جائزہ یہ بھی تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف اب بھی چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بڑی قدغن نہیں ہے، لیکن اس پہ جو ہے کچھ نہ کچھ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جاتا، معاملہ لٹک جاتا، تو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ یہ وہ خدشہ تھا جس کے اوپر تمام تر جو ہے مشاورت مکمل کرنے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے جائیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی حکمت عملی بنائی گئی ہے تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے پھڑنے کی وجہ سے وہ بھی کہیں چیلنج نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی مکمل حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو ابھی ان کے مختلف نام جو ہیں وہ کپتان کے سامنے رکھے گئے تھے، اس میں ذرائع کے مطابق جو کہ شیر افضل مروت بھی اور جو ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے نیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس کا باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ جو پہلے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب نے باہر آ کر میڈیا ٹاک کر لی، جبکہ جو دیگر پارٹی رہنما تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ باہر آ کر کپتان کی تمام تر باتیں کور کمیٹی کو بتائی جاتی، اس پہ مشاورت ہوتی اور اس کے بعد ایک اعلانیہ جاری کیا جاتا۔ تو یقینی طور پر یہ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے تھوڑی سی جلد بازی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گئی، جس کی وجہ سے آپس میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ شاید آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، وکلا کی آپس میں تقسیم ہے، جس طرح شعیب شہین صاحب شیر افضل مروت صاحب کا پہلے ہی ایک پھڈا چل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں تھی۔ لیکن اب ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کپتان کی ہدایت پر تمام پھڈے ختم کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جب تک عام انتخابات نہیں ہوتے کسی قسم کا کوئی پھڈا آپس میں نہیں ہوگا، اور سب کچھ کپتان کی ہدایت کے مطابق چلے گا۔ کپتان جو ہدایات دیں گے، جو چیزیں فائنل کریں گے، اس کے اوپر ہی عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ شہباز گل صاحب کی اپنی ایک رائے ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو عہدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر چھوڑیں تو مجبوری میں ہم ضرور قبول کریں گے، لیکن
لیکن ان کی ذاتی رائے ہے۔ اسی طرح جو علی محمد خان ہے انہوں نے بھی کہا کہ چیئرمین صرف عمران خان، کپتان تو سیاسی لوگوں کے حوالے سے اپنا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی رہیں، لیکن اب وقت کا یہ تقاضا تھا، اسی لیے عمران خان ایک بڑی چال چلی ہے کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں میں الجھے رہیں اور کیس پر کیس چلتے رہیں اور آخر میں پتہ چلے کہ بلے کا نشان ہی پاس نہیں رہا، تو کپتان نے بڑی چال چلی اور لاجواب کر دیا سب کو اور بلے کا نشان بچا لیا ہے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن بھی اسی ہفتے میں جو ہے وہ کروا کر رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی جائے گی اور اس کے بعد بلے کے نشان کو بچایا جائے گا۔ ایک دوسری تھیوری جو آپ سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جناب، کہ میاں صاحب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن اس پر مختلف قسم کی چہمگوئیاں جو ہیں ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے میں ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے میاں نواز شریف کے اوپر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے لاڈلا بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور لاڈلے پن سے میاں صاحب بہت پریشان ہو گئے ہیں جناب، یہ میرے اوپر کیا چھاپ لگا دیا لاڈلا لاڈلا، اور سپر لاڈلے کا خطاب جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے دیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ بھی ہوا جو کہ وکلا کی جانب سے کپتان کو بتایا گیا کہ جب تک یہ عدالتی کیسز میں یہ تمام چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کلیئر ہو جائے، تو اس کے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہی ہوں گے، اور اس وقت تک جب نیا چیئرمین آئے گا تو کپتان ہی تمام تر چیزوں کو چلائیں گے، وہ پیٹرن اینڈ چیف بن کے چلائیں، وہ قائد پاکستان تحریک انصاف بن کے چلائیں۔ بہرحال اصلی فیصلہ جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ہوگا۔ اس حوالے سے جو لسٹیں فائنل کی جائیں گی، جو ٹکٹس دیے جائیں گے، اس کے حتمی فیصلے جو ہیں وہ بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کریں گے۔ اس حوالے سے ایک فائدہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے ہوگا کہ کپتان ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر سکیں گے، کیونکہ وہ ان کے وکیل بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری بھی رہنا ہے۔ سائفر کے حوالے سے جیل ٹرائل بھی ہونا ہے، جیل ٹرائل کو بھی علی ظفر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کی تقسیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کسی کے بارے میں اختلاف رائے جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، اختلافات ابھی فی الحال ایسا وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے محاذ کھولا جائے، تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ کنونشن، ورکر کنونشن جو ہیں وہ کیے جائیں گے، دوسرے صوبوں میں بھی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے ورکر کنونشن کرے گی۔ اب زیادہ جو انتظار ہے، جو کپتان نے ہدایت کی تھی، وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جلد جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول مل جائے۔ جب الیکشن کا شیڈول ہوگا تو پھر دھواں دار قسم کے ورکر کنونشن بھی ہوں گے، چھوٹے جلسے بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی اور نیا چیئرمین بھی ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ہوگا۔ تو اب اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ آج بھی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، 2 دن بعد بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نیا چیئرمین آئے گا۔ یہ خبر جبکہ لوگ جو ہیں کل بعد میں دے رہے تھے، لیکن میں نے کل کے ویلاگ میں ہی آپ کو یہ خبر کل دوپہر میں دے دی تھی کہ فیصلہ کر لیا ہے کپتان نے سرپرائز دینے کا، اور کپتان جو ہے وہ نیا چیئرمین لائیں گے، بلے کا نشان بچائیں گے، اور بالکل ویسا ہی کل جو ہے بعد میں خبریں آئیں اور ہماری ذرائع کی خبریں جو ہیں بالکل ٹھیک تھیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آج جو ہے ہم نے آپ کو یہ تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ایک اور جاتے جاتے خبر دیتا چلوں کہ لاپتہ افراد کا جو کیس تھا، اس حوالے سے آج جسٹس صاحب نے بڑے ہی جو ہے سخت قسم کے جو ہیں وہ جو دیے ہیں بیانات، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا، احکامات جو جاری کیے ہیں انہوں نے، ان کا کہنا ہے کہ اگر لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ہے ان کو بازیاب نہ کروایا گیا تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے اوپر مقدمہ درج ہوگا، اور 10 جنوری تک جو ہے اس حوالے سے انہوں نے حتمی جو ہے وہ جواب بھی مانگ لیا ہے، اور یہ بھی ہدایت کیا ہے کہ ان کے لائقین جو ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔